بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور پنڈال میں تشریف فرما معزز سامعین کرام، قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ اپنے مدرسے کے اس سالانہ جلسے میں بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرات علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں اور ابھی ہونے باقی ہیں۔ میں حکماً آپ حضرات کے سامنے 2-4 منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور بہترین انداز سے پیدا فرمایا۔ اس کو اعضاء جو اس کے دن رات کے کام ہیں، کاج ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء سے نوازا۔ آنکھ عطا فرمائی، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، زبان دی، اور ان تمام اعضاء کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز انسان کو دل عطا فرمایا۔ انسان کا دل ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا دل ظاہری اعتبار سے ڈگمگا جائے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تو انسان کے جو دوسرے اعضاء ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی، پھر اس کے اندر بینائی عطا فرمائی۔ اگر انسان کے پاس آنکھ ہے مگر بینائی نہیں ہے تو اس کی آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاتھ ہے مگر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، پیر ہے چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی اور صحیح سالم عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل، اس کا احسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہمیں دل عطا فرمایا ہے، اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ دل صحیح اعتبار سے کام کرے، اسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ نہیں تو اگر ظاہری اعتبار سے وہ بیمار ہوا تو انسان کے تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑے گا، جس کو اٹیک کہتے ہیں، فالج کہتے ہیں، لقوہ کہتے ہیں۔ جب انسان کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو صحیح ہونا چاہیے، لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ باطنی اعتبار سے بھی انسان کا دل صحیح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے لیے، حج عمرہ کرتا ہے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کے لیے، مدرسہ مسجد کا تعاون کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کے برخلاف اگر کوئی انسان
دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور اس کا دل باطنی اعتبار سے صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان انسان کا دل باطنی اعتبار سے صحیح کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میدان جنگ میں جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن لوگوں سے حساب لیا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 سخی، نمبر 2 شہید، نمبر 3 عالم اور قاری۔ اب بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو شہادت کا درجہ پاتا ہے، سب سے بڑی چیز انسان کے پاس اس کی جان ہے، وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ لیکن کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں آدمیوں کو لایا جائے گا اور شہید سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، کہاں خرچ کی؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیرا نام بلند کرتا کرتا، میدان جہاد میں لڑتا لڑتا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتا کرتا میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اور کیا کہا جائے گا کہ اس کے جھوٹ کی بنیاد پر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرے انسان کو لایا جائے گا، کون؟ بہترین قاری، بہترین عالم، بہترین خطیب۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں علم عطا کیا تھا، ہم نے تمہیں علم حدیث عطا فرمائی تھی، ہم نے تمہیں قرآن پڑھنے والا بنایا تھا، بہترین قرآن پڑھنے والا بنایا تھا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا، دین کی دعوت دیا کرتا تھا، تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا، بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم قرآن پڑھتے تھے اس بنا پر کہ لوگ کہیں گے اتنا شاندار قاری ہے، تم قرات کرتے تھے اس بنا پر کہ لوگ کہیں گے، محلے کے ملک کے لوگ کہیں گے اس سے بڑا قاری کوئی نہیں ہے۔ عالم کہے گا کہ اللہ میں تیرے لیے دین کی دعوت دیا کرتا تھا، تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس لیے بہترین انداز سے تقریر کیا کرتے تھے تاکہ تمہیں کوئی خطیب کہے گا، کوئی تمہیں بہترین عالم دین کہے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر اس کے بعد تیسرا نمبر آئے گا سخی کا۔ 2 ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس، یہ تو جان ہے یا مال ہے، اسی کے چکر میں انسان چاروں طرف گھومتا پھرتا ہے۔ جان قربان کرنے والا، اس کے دل میں خرابی تھی، اس کے دل میں کھوٹ تھا، وہ جہنم میں۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے مال قربان کرنے والا، سخی، اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرنے والا انسان، وہ قیامت کے میدان میں پیش ہوگا۔ اللہ اس سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مال عطا کیا تھا، کہاں خرچ کیا تم نے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے مدرسوں میں خرچ کیا، مسجدوں میں خرچ کیا، تیرے غریب غرباؤں کو خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، مسکینوں پر خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کیا۔ اے اللہ جتنا میرے پاس مال تھا میں نے تمام کا تمام تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تم بھی جھوٹ بولتے ہو، تم نے خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں، تم نے خرچ اس بنا پر کیا کہ لوگ کہیں اتنا بڑا سخی ہے،
تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ فرمائے گا اس کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہت سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ انسان اگر کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان ادنا سا پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر کے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر دنیا میں بھی اس کو نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو نصیب ہوگا۔ اور اگر دکھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں 1 لاکھ 1 کروڑ روپے خرچ کر دیا، اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ دین کا ہو اور چاہے وہ دنیا کا ہو۔ اپنی نیت صحیح کر لیجئے۔ ایک موٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں کہ بتاؤ اگر کسی کو اٹیک کا مرض لاحق ہو جائے، وہ پوری زندگی اس کی دوائی کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے؟ کھاتا ہے، بالکل کھاتا ہے، ہمیشہ۔ کیوں اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے دل میں دقت ہو گئی تو اس کی جان چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اپنے جو باطنی بیماری ہے دیکھنے میں آ رہا ہے، ہر انسان ٹپ ٹاپ کے چکر میں ہے، ہر انسان دکھاوے کے چکر میں ہے، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو کوئی بھی ہو، سب دکھاوے کے چکر میں ہے۔ دکھاوا چھوڑ دیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی عزت سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔